بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرکی اور اسرائیل کے ریلیشن۔ حالیہ دنوں میں UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جس کے بعد ٹرکی نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا، جس کے جواب میں UAE اور دیگر عرب ممالک نے ٹرکی کو یاد دلایا کہ ہم سے پہلے ٹرکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور ٹرکی وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ ایون اسرائیل کے 1948 اسرائیل کے بننے کے ایک سال بعد 1949 میں اسرائیل کو ٹرکی نے تسلیم کیا، جو سب سے پہلی مسلم کنٹری ہے۔ اب یہاں پہ ہم آپ کو کچھ پس منظر بتائیں گے کہ ٹرکی نے ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو یہاں پہ ویورز آپ دیکھیں، 1923 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد یہودی لابی نے منظم طریقے سے مصطفیٰ کمال اتا ترک کو ٹرکی کی کمان دی، جو بالکل ٹرکی کو سیکولر کنٹری، لبرل کنٹری انہوں نے ڈکلیئر کروا دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان کے کارنامے کیا تھے۔ کمال اتا ترک کو اس دور کی فوجی جرنیلوں کی حمایت حاصل تھی، جو کہ یہودی لابی کی طرف سے ہی لاگو کیے ہوئے تھے۔ جتنے غیر اسلامی کام ان جرنیلوں نے اور کمال اتا ترک نے کیے ہیں، یہ ان کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ ٹرکی کا موجودہ ریلیشن رکھنا ایک چھوٹا سا جرم ہے۔ اور یہاں پہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک اور ان فوجی جرنیلوں نے کون سے غیر اسلامی اقدام اٹھائے۔ سب سے پہلے خلافت عثمانیہ خاندان کو ملک بدر کر دیا، اس کے بعد اذان پر پابندی لگا دی، سکارف اور برقعے کی پابندی ایون لگا دی، اس کے علاوہ داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی، ایک سے زیادہ شادی پر پابندی لگا دی، شرعی قوانین پر مکمل طور پر پابندی لگا دی، اور یہ بالکل اسے ٹرکی کو ایک سیکولر لبرل کنٹری کی طرف لے گئے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ ٹرکی کو بالکل دین اور اسلام سے ہٹا دیں، اور یہ بالکل ایک یہودی لابی کے کہنے پر کام کیا گیا تھا یا کروایا جا رہا تھا، تاکہ ٹرکی دوبارہ ایک بہت بڑی سلطنت کے طور پر نہ ابھرے اور یہ اپنے بالکل پچھلے عقائد وغیرہ کو بھول جائیں۔ اس کے علاوہ جو اقدام اور مزید اٹھائے وہ یہ تھے کہ ترک رسم الخط عربی کی طرح اردو میں بھی لکھی جاتی تھی، جس کو ختم کر کے انہوں نے لاطینی میں رائج کروا دیا۔ اس کے علاوہ دینی علماء کرام کو قید کیا گیا، ویورز پھانسی دی گئی ان کو، اور چند دین فروش علماء کرام تھے جو ان سے مرضی کے فتوے لیے گئے۔ اس کے علاوہ ٹرکی پہ در پہ مارشل لا لگائے گئے۔ معاملات ایسے تھے کہ اس ٹائم 1954 میں عدنان مینڈرس نامی ایک پولیٹیشین تھے، جنہوں نے الیکشن ون کیا اور وزیر اعظم کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے ٹرکی میں۔ انہوں نے آنے کے فوراً بعد اذان سے پابندی اٹھائی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خلافت عثمانیہ کی عثمانی نسل کو واپس ملک لے کر آئیں گے۔ اس فیصلے کے فوراً بعد ملک میں فوجی بغاوت شروع ہو گئی، اور اسی یہودی لابی کی فوج نے عدنان مینڈرس کو اس کی کابینہ کے ساتھ پھانسی دے دی۔ اس قدر ظلم و جبر کے دور میں اتا ترک اور اس کے حامیوں نے 1949 میں اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ 1948 میں اسرائیل بنا تھا، 1949 میں تسلیم کیا گیا تھا، اور یہ انہی فوجی جرنیلوں اور انہی حکمرانوں نے تسلیم اسے کیا تھا جو یہودی لابی کے ہی لائے ہوئے تھے، نہ کہ اب کے حکمران ہیں۔ اس کے بعد ویورز ہوا کہ ایک صدی گزر گئی، اور اس کے بعد رجب طیب اردگان نے حکمران یہاں پر آئے 2002 میں، اور 2002 کے بعد 10 سالوں کے اندر ملک کا نقشہ انہوں نے بدل دیا۔ کافی ٹرکی قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے ٹریک ایک جو ہے ڈیولپڈ کنٹری میں لے کر آ گئے۔ یہاں پہ سیکولر آئین میں انہوں نے تبدیلی کرنا چاہی، جن میں اب تک 4 سے 5 ٹرکی کے سیکولر آئین میں تبدیلی کی گئی ہیں، مزید تبدیلیاں نہیں کی گئی، اور ان کو کرنا ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے رجب طیب اردگان کو 75% نشستیں چاہیے، جو ان کے پاس ابھی نہیں ہیں، اور مزید اس طرح کی اچھی ترامیم، اسلامی ترامیم کرنے کے لیے ابھی نہیں، ایسے کئی دسوں سال درکار ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹرکی جو ہے نا، یہاں پہ رجب طیب اردگان کے جو اسرائیل کے ساتھ ریلیشن جو رکھے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں اور کون سے رکھے ہیں اور کیوں رکھے گئے تھے۔ سب سے پہلے ریلیشن ہم بتا دیتے ہیں۔
سب سے پہلے انہوں نے $668 ملین میں 170 ٹینکس خریدنے کا ایک معاہدہ کیا اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے بعد ٹرکی نے $183 ملین کے ڈرون مانیٹرنگ ڈرون خریدنے کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد جب 2002 میں طیب اردگان نے حکومت سنبھالی تو اسرائیل کے لیے ویزا فری کنٹری ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ 2004 میں امریکن جیوش کونسل نے نیو یارک میں جیوش شیلڈ کے نام سے ایک ایوارڈ سے طیب اردگان کو نوازا، جو امریکہ اور اسرائیل کو خدمات دینے کے نتیجے میں تھا۔ اور ویورز، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایوارڈ صرف یہودیوں کو دیا جاتا ہے، جو طیب اردگان کو دیا گیا تھا۔ یہ واقعات کیوں پیش آئے جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، یا عرب ممالک اب ہمارے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ویورز، ان کے پیچھے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرکی اگر اسرائیل کے ساتھ ریلیشن نہ رکھے تو وہ کبھی بھی فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس ٹائم ٹرکی واحد کنٹری ہے جو فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے، اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسرائیل کے ساتھ ریلیشن رکھ کر فلسطینیوں کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ ریلیشن ابھی بھی ٹرکی نے ایسا نہیں کہا کہ بالکل نیچے اپنا آ کر ریلیشن رکھے ہوں۔ یہ ریلیشن کبھی تناؤ میں پڑتے رہتے ہیں، اور کبھی زیادہ قریب آ جاتے ہیں، کبھی دور ہو جاتے ہیں۔ ٹرکی ان ریلیشن کو برابری کی سطح پر ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس کے علاوہ امریکی یہودی گروپ پہ ایک ADL نشان شجاعت دیا طیب اردگان کو، وہ بھی ان کے ٹرکی سے ریلیشن کی وجہ سے دیا گیا۔ اور یہ رجب طیب اردگان نے ان سے ریلیشن اتنے نرم کر لیے جس کی وجہ سے یہ اسرائیل کو امداد آسانی سے کر سکتے تھے، یہ اور کرتے تھے، جو ابھی تک کر رہے ہیں۔ اور دیگر عرب ممالک میں سے کسی نے اسرائیل کے لیے فلسطین کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، 2008 میں غزہ پر حملہ ہوا، اور اس کے بعد سفینہ مرمرہ کے نام سے ٹرکی نے ایک بحری جہاز بھیجا، جس میں امریکی شہری بھی تھے، کافی NGOs کے لوگ تھے اور ٹرکی کے لوگ تھے، جو کھانا، تعمیراتی سامان اور ادویات غزہ اسٹرپ یا غزہ پٹی کے لیے لے کے جا رہے تھے، جس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اور کافی نقصان اٹھانا پڑا، جس میں 8 ٹرکش شہید ہوئے اور 1 امریکی ہلاک ہوا۔ جس کے بعد 2013 میں اسرائیل کے اوپر امریکن صدر براک اوباما نے کافی زیادہ زور اور دباؤ ڈالا، اور جس کے نتیجے میں ویورز کیا ہوا، بنیامین نیتن یاہو نے کال کی اور رجب طیب اردگان سے معافی مانگی، اور $20 ملین جو ہے ہرجانے کے طور پر دیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب ٹرکی نے حالیہ دنوں میں جب COVID-19 آیا تھا تو یہاں پہ ٹرکی نے اسرائیل کو امداد بھیجی، اور اس امداد کا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس امداد کے بہانے سے فلسطینیوں کی بھی مدد کی جائے، اور جس کو اسرائیل نے بہت ہی آسانی سے قبول کر لیا تھا۔ اب ویورز، یہاں پہ یہ ٹرکی کا میں نے پس منظر آپ کو سارا بتایا، اور یہاں پہ یہ بھی بتا دیا ٹرکی کیوں ریلیشن رکھے ہوئے اسرائیل کے ساتھ، وہ یہ ریزن ہے۔ دراصل مقصد ہے فلسطینیوں کی مدد کرنا۔ اب اس میں تھوڑی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں پاکستان کی۔ دیکھیے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی رہتی ہے، آپس میں کافی معاملات خراب ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیل اور ٹرکی کے فلسطین کے اوپر، اسی طرح کشمیر اور انڈیا اور پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے یا کشمیر کو لے کر۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان مکمل طور پر انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے ہوں یا مکمل طور پر تجارت ختم کی ہو۔ ہاں، اگر تجارت ختم کرتے ہیں تو کچھ بارڈر سے، کچھ راہداریوں سے ختم کرتے ہیں، مکمل نہیں ختم کرتے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل ریلیشن بنا کے رکھے تاکہ بات ہو سکے ایشو کے اوپر، یعنی کشمیر کے اوپر۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جن کے حوالے سے کشمیر جو ہے رجب طیب اردگان یا ٹرکی کی حکومت اسرائیل کے ساتھ ریلیشن رکھے ہوئے تھی، اور اب یہ لوگ دین سے جو ہے متعارف ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو سیکولرزم اتنا دے دیا گیا تھا کہ ان کو دین کا بالکل نہیں پتہ تھا۔ رجب طیب اردگان کی حکومت آنے کے بعد ان کو دین کا پتہ چلا، اور کافی حد تک اب اسی طرف یہ لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح آیا صوفیہ کے معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو وہ ایک چرچ تھا،
عیسائیوں کا، جس کو اب ایک مسجد میں کنورٹ کر دیا، اور ٹرکش لوگ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ عرب ممالک کو یہ ڈر ہے کہ کہیں 1923 سے بعد واپس ٹرکی جو ہے اس حجاز مقدس کی طرف نہ دیکھنا شروع ہو جائے، اس لیے وہ ٹرکی کو مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ روابط بڑھا رہے ہیں۔ باقی ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ وہ فلسطین یا مسلمانوں کی حمایت کے لیے اسرائیل سے ریلیشن بڑھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ویورز میری جو انالائسز ہیں وہ غلط ہوں، بٹ جو میں نے انالائسز لیے ہیں یہ کافی زیادہ ڈیٹا اکٹھا کر کے لیے ہیں، تو آپ کو میرے انالائسز کیسے لیں گے یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔